ہوتے تھے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیں ہم بھی وہاں پر جائیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ، لے کر کے جاؤ۔ وہ کون سی آیت، کون سی سورت؟ سورہ بقرہ لے کر کے نہیں گئے، سورہ مائدہ لے کر کے نہیں گئے، سورہ اسراء لے کر کے نہیں گئے، بلکہ لے کر کے گئے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جس کو انا اعطیناک الکوثر کہا جاتا ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صحابہ اکرام لے کر کے جب اس مجمع میں پہنچتے ہیں، سارے لوگوں نے اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ جو جج صاحبان تھے وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، بلکہ عرب میں ان کا مرتبہ اتنا تھا جو وہ کہہ دیا کرتے تھے، ان کی بات سارے لوگ مان لیا کرتے تھے۔ جب سارے لوگ اپنے اپنے کلام پیش کر رہے تھے، ان میں سے 7 کلام ایسے ہوا کرتے تھے جو سب سے اچھے کلام ہوا کرتے تھے، ان کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا تھا، اور پھر جب اس سے اچھا کوئی کلام لکھتا تھا تو اس میں سے اتار کر کے پھر اسے لٹکا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب سارے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، جج صاحبان نے دیکھا سارے لوگوں نے اپنے اپنے کلام پیش کر دیے۔ جب میرے آقا کے غلام پہنچتے ہیں اور جیسے ہی سورت پیش کرتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر، جیسے ہی پیش کیا، جج صاحبان نے جیسے ہی سے پڑھا، کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جج صاحبان نے کہہ دیا یہ جو کلام ہے مختصر ضرور ہے لیکن یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو یہ پروردگار کا کلام ہو سکتا ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد پھر اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد کئی لوگ آتے رہے لیکن اس چھوٹی سی سورت جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے اس کا مقابلہ نہیں لا سکے۔ تو جب سورۃ الکوثر کا مقابلہ نہیں لا سکے تو پورے قرآن کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ پیارے آج سارے لوگ اسی بات سے ہم سے جلتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن جیسی بیش بہا قیمت ہے، قرآن جیسی کتاب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے فراموش کر دیا، قرآن کو ایک طرف رکھ دیا، قرآن کو اوپر رکھ دیا۔ جب کسی کی میت ہوتی ہے تو قرآن کو نکالا جاتا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن کو نکالا جاتا ہے، جب کسی کی جان اٹک جاتی ہے اور جان نہیں نکل رہی ہوتی ہے تو اس قرآن کو نکالا جاتا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو 10ویں میں بلایا جا رہا ہے تو قرآن پڑھا جائے گا، 20ویں میں 40ویں، یہ کتاب جس سے تمہیں زندگانی حاصل کرنی تھی، زندگی کے اسباق حاصل کرنے تھے، زندگی کے پہلو پہ اس میں روشنی حاصل کرنی تھی، اسی کتاب کو تمہیں صرف میت کی کتاب بنا دیا، مرنے والی کتاب بنا دیا۔ جس سے تمہیں زندگی حاصل کرنی تھی اسے تم نے صرف مرنے والی کتاب بنا دیا۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا ہم غلاموں کا یہ مسلک ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صل علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس 2-4 منٹ اور لے کر کے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ حضرات محترم، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے۔ جانتے ہیں پرتھوی راج چوہان جب ہندوستان میں خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو ان کے اوپر پانی بند کر دیا تھا، سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے اوپر اس نے پانی بند کر دیا کہ آنا ساگر سے ان کو پانی نہ دیا جائے۔ جب بہت زیادہ شدت پانی کی محسوس ہوئی تو آپ نے شدت کے ساتھ پانی کی کمی محسوس ہوئی تو آپ نے ایک پیالہ دیا، اپنے خادم کو بھیجا، کہا آنا ساگر کے پاس جا کر کے کہنا کہ تجھے خواجہ بلاتے ہیں۔ خادم نے آنا ساگر کے قریب جا کر کے جیسے ہی کہا ہے آنا ساگر تجھے خواجہ بلاتے ہیں، سارا کا سارا آنا ساگر کا پانی اس کوزے میں آ گیا، اس کاسے میں آ گیا۔ یہاں تک تو سب نے سن رکھا ہے، سب کو معلوم ہوگا، لیکن اس کے آگے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سارے کے سارا آنا ساگر کا پانی ہی اس کاسے میں نہیں آیا، بلکہ اجمیر مقدس کا جتنا پانی تھا، جن کے گھروں میں پانی تھا، وہ سارا کا سارا پانی اس کاسے میں آ گیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ آیا، جب رعایا پیاس سے پریشان ہوئی تو اپنے راجا کے پاس پہنچی، اپنے حکمران کے پاس پہنچی، بادشاہ کے پاس پہنچی اور جا کر کے کہنے لگی ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جس فقیر پر آپ نے پانی بند کیا تھا اس نے ہم سب پر پانی بند کر دیا ہے، لہٰذا کوئی راستہ نکالا جائے۔ جب اس نے ہائی لیول میٹنگ بلوا لی، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے لوگ پرتھوی راج چوہان جس کے نائب میں، جس کے انڈر میں 200 راجہ ہندوستان کے آیا کرتے تھے، وہ راجاؤں کا راجہ پرتھوی راج چوہان جب ہائی لیول میٹنگ بلا کر کے میٹنگ کرنے لگا تو اس میں اس کے سیناپتی بھی تھے اور سب سے بڑا سپہ سالار اعظم بھی تھا۔ اس نے بھی، ہم نے سب لوگ یہ کہنے لگے کہ اس فقیر پر ہم نے پانی بند کیا تھا اور اس نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا کہنا تھا تو سیناپتی نے، سپہ سالار نے اپنے میان میں سے تلوار نکالی اور نکال کر
के कहा, ए हुक्मरान आप इजाजत दीजिए, ए बादशाह सलामत आप इजाजत दीजिए, अभी हमारी तलवारों में जंग नहीं लगी है, अगर आप इजाजत देंगे तो उस फकीर की गर्दन मार देंगे, उस फकीर को जान से मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसे कत्ल कर देंगे, उसका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। तो उस वक्त पृथ्वीराज चौहान जो 200 राजाओं का राजा था, उसका एक तारीखी जुमला था, वो आप समाप्त कर लीजिए और अपने ईमान में हरारत पैदा कीजिए। वो राजाओं का राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेनापति से कहा था, ए सेनापति होश के ना भूले, वो और थे जो तीरों तलवार लेकर के आए थे, ये तीरों तलवार लेकर के नहीं आए बल्कि नबी का दिया हुआ कुरान लेकर के आए हैं, नबी की हदीस लेकर के आए हैं, नबी का दिया हुआ कुरान लेकर के आए हैं। गर्दर से कुरान हमने भुलाया ना होता तो ये जमाना हमें जमाने ने दिखाया ना होता। आज हमारे जो रुसवाइयां हैं, जो जिल्लतें हैं, उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया, कुरान पर अमल पैरा होना छोड़ दिया। ये बात आपको अभी नहीं पता चलेगी, चंद साल गुजर जाने दीजिए, आप और हम होंगे अब इबादत करना भी चाहेंगे तो इबादत नहीं कर सकते, कुरान पढ़ना भी चाहेंगे तो कुरान नहीं पढ़ सकते। आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कुरान पढ़ना तो दूर, कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगाते हैं, और कोई गैर नहीं है बल्कि हमारे अपने ही लोग हुआ करते हैं। हमारे लोग हैं, अगर कंपनी में कोई कारीगर अगर नमाज के बाद कुरान पढ़ना चाहे तो उसको मना कर दिया जाता है कि हमने तुम्हें यहाँ सिलाई पर रखा है, हमने तुम्हें यहाँ काम पर रखा है, कुरान की तिलावत करने के लिए नहीं रखा है। इस कौम में जब इतनी दुश्वारी आ जाए, इतनी तंग नजरी आ जाए, इतनी जलालत आ जाए तो वह कौम रुसवा नहीं होगी, जलील नहीं होगी तो क्या होगी, कभी उसे इज्जतें नहीं मिलेंगी। याद रखो, जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों के जमाने का वाकया है कि गुलाम था जो खानसामा था, जो खाना बड़ा अच्छा बनाया करता था, तो अंग्रेज ने उसको अपने यहाँ नौकर रख रखा था, वो खाना बनाया करता था। अल्लाह अकबर, क्योंकि मुसलमान खाना भी अच्छा बनाता है और खाना भी अच्छा खाता है, इसलिए उस अंग्रेज ने मुसलमान को रख रखा था। वक्त बीतता गया, यह उस मुसलमान गुलाम की आदत ये थी, इस नौकर की आदत ये थी, जैसे ही सुबह उठता था, फजर की नमाज पढ़ता था, वो फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत किया करता था। एक दिन उसके मालिक अंग्रेज ने देख लिया, वो कहा, ए तुम क्या पढ़ते हो? उसने कहा, यह हमारे पैगंबर पर नाजिल होने वाली किताब है, कुरान को पढ़ते हैं। उसने कहा, इस पर नहीं, इसको नहीं पढ़ना होगा, इस पर पाबंदी लगा दी कि इसे नहीं पढ़ना होगा, हमारे घर में कुरान नहीं पढ़ा जा सकता, इसे तुम क्यों पढ़ते हो? उसने कहा, इसका एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, ये अल्लाह का कलाम है, इसे पढ़े बगैर नहीं रहूंगा, जब तक के पढ़ नहीं लूंगा, चूल्हे पे हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। अंग्रेज ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें अपनी किताब पर इतना भरोसा है तो इसे आग में डाल दिया जाता है और इंजील को भी आग में डाल दिया जाएगा, तुम्हारी किताब भी आग में चली जाएगी, तुम्हारी आग भी किताब में चली जाएगी, जिसकी किताब सच्ची होगी वो बच जाएगी, जिसकी किताब झूठी होगी वो जल जाएगी। कहा, कल फजर की नमाज के बाद फला फला जगह पर अब ये मुआयना होगा और दोनों किताबों को आग में डाला जाएगा। सारे शहर में ऐलान कर दिया गया, कल लोग इकट्ठा होने के लिए तैयारियां करने लगे और ये अंग्रेज रात भर उस किताब पर यानी इंजील पर रात भर केमिकल लगाता रहा। इसके पास आलाते हर बुजुर्ग थे, इसके पास बहुत सारे केमिकल थे, वो केमिकल लगाता रहा, लेकिन इस मुसलमान के पास तो कुछ भी नहीं था। एक गरीब मुसलमान था लेकिन अल्लाह का सच्चा बंदा था, रसूलुल्लाह का उम्मती था। मुसल्ला बिछा करके रोने लगा, या अल्लाह सिर्फ मेरी बात होती तो मैं कबूल कर लेता, अब ये सिर्फ मेरी बात नहीं है बल्कि तेरी किताब की बात हो गई है, तेरे कलाम की बात हो गई है। अल किस्सा मुख्तसर ये प्यारे, जब सुबह का वक्त आया तो जैसे ही अंग्रेज ने सारे लोगों को इकट्ठा किया, उसको तो मुतमईन था, वो इत्मीनान बख्श था कि मैंने तो रात भर केमिकल लगाया है, लिहाजा इसे आग में डाला जाएगा, ये बच जाएगी और मेरा मजहब सच्चा साबित हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के करने से उस मुसलमान नौकर के अंदर ये बात पैदा हो गई कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों, इस किताब ही आग में क्यों जाएगी। उसने अंग्रेज से कहा, अब सिर्फ किताब ही आग में नहीं जाएगी बल्कि किताब का मानने वाला भी आग में जाएगा। अंग्रेज भी किताब को लेकर के अपनी किताब को लेकर के आग में दाखिल हो जाए और हम भी अपनी किताब को लेकर के आग में दाखिल हो जाते हैं। जिसका मजहब झूठा होगा वो जल जाएगा, जिसका मजहब सच्चा होगा वो बच जाएगा। अल्लाह अकबर। फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, बातिल के पैर नहीं होते, बातिल वहां से भाग गया। जैसे ही वहां से भाग गया, सारे लोगों ने देखा ये मुसलमान गरीब नादार नौकर, गरीब बावर्ची था, ये सब जीत गया, मुबाहिला जीत गया, लेकिन जीतने के बावजूद भी इसने कुरान को सीने से लगाया और बेसाख्ता अल्लाह रसूल का नाम लेके आग में कूद गया। लेकिन जैसे ही आधे घंटे के बाद वो जैसी आग से निकलता है तो ना उसके कपड़े जले हुए थे ना कुरान जला हुआ था।
جب ہم جو ہے قرآن کو پڑھتے رہے، قرآن پر عمل پیرا ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں بخشی ہے۔ آپ جانتے ہیں عثمان غازی کا نام سب نے سن رکھا ہوگا، بس آخری بات بتا کر کے، عثمان غازی جو تھا وہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا، جنگل میں رات ہو گئی تو وہاں پہ ٹھہر گیا، اور ٹھہرنے کے بعد رات میں کٹیا نما ایک گھر تھا، اس گھر میں وہ داخل ہوا تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس میں لیٹا بیٹھا جائے۔ اس نے کچھ چیز بچھائی، جیسے لیٹنا چاہا تو دیکھا کہ اوپر جو ہے ایک قرآن مجید ہے جو اوپر رکھا ہوا ہے، وہ کبھی بھی وہ گر سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچا اگر میں سو جاؤں گا اور یہ قرآن گر جائے گا تو بڑی بے ادبی ہوگی۔ جانتے ہو وہ جو سوچا تھا، اس نے رات بھر اپنے سونے کو ترک کر دیا اور ہاتھ باندھ کر کے قرآن کے ادب میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کو یاد اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی نسل کو 600 سال کی حکومت عطا فرما دی ہے۔ جب جب قرآن کی عزت ہوتی رہی، قرآن کا احترام ہوتے رہا، قرآن پر عمل پیرا ہوتے رہے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے عزتیں بخشی ہے، اللہ نے انہیں وقار عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی قرآن کو ہم نے فراموش کیا، قرآن نے ہم لوگوں کو جو ہے فراموش کر دیا ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا والے کیا ہے، یہ کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ اوپر تم رب کے قرآن میں عمل کر کے تو دیکھو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لہذا پیارے کر سے قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانہ ہمیں زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، اگر اور کہیں جانا نہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے اور بھی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سننا اور حافظ صاحبان کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جناب حافظ عبدالنصیر صاحب جو محنت کر رہے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ انہیں خوب ترقی کرتا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، خلوص الہیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرات، جیسا کہ اور علماء کرام آنے والے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آ پائے، الغرض اب آپ کے سامنے دو حافظ صاحب نے پورا قرآن مجید سنایا ہے اور بڑا ہی بہترین انداز میں آپ سب نے سنا ہے۔ الغرض میں مختصر بات کروں گا کہ اب حافظ صاحب کے نام سے جو حضرات جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں وہ اپنا جو ہے دینا شروع کرے، جو لوگ بھی جس سے جو ہو پائے، حافظ صاحب کے نام سے اپنا جو بھی لوگ لے کر آئے ہیں، تاکہ حافظ صاحب اتنی محنت سے یہاں پر تشریف لائے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی کچھ ہو پائے انتظامات۔ جو لوگ جو انعامات ادا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ جو دینا چاہتے ہیں وہ ان کو دیں حافظ صاحب کے نام سے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی نیکیوں میں اضافہ ہو اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جو ہے خوب قرآن مجید کے فیضان سے مالا مال عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے خوب نیکیوں میں آپ کی جو ہے اضافہ عطا فرمائے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں بھی حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک لفظ سننے سے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر لفظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ جو حضرات جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں اپنی نیکیوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنے ماں باپ کے نام سے، مرحومین کے نام سے، وہ حافظ صاحب کے نام سے جو ہے اس میں امداد کریں، تاکہ آپ لوگوں کی نیکیوں میں خوب اضافہ ہو پائے، تاکہ اور حافظ صاحب کو جو ہے بڑھا چوڑ کر اس میں دیا جائے، تاکہ اور آنے والے سال میں جو ہے باخوشی وہ جو ہے تشریف لا سکے۔ کسی بھی چیز کی جو ہے، کسی بھی جو ہے بات کا جو ہے انہیں جو ہے تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہماری طرف سے۔ ہمیں اور آپ کو پوری محنت کرنی ہے کہ ہم نے جو چھوٹا سا فیضان مدرسہ فیضان غوث اعظم جو آباد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث مصطفیٰ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بس آخری ایک جو ہے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کی نعت پاک ہو جائے پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہے، پھر انشاءاللہ جو ہے دعا ہو جائے گی۔ بس وہ مائک پر آئے اور تشریف لائے نعت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار آپ جو ہے سن لیجیے بہترین انداز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شریف پڑھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام اعلیٰ حضرت کے تنشین صاحب فرمانے چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے وجہ وجود آدم و حوا کہوں تجھے وجہ وجود آدم و حوا کہوں تجھے دنیا کہوں کہ مکے صدے دنیا کہوں تجھے سر پر کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سر پر کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے وہ بات میں کہوں گا جو قرآن نے کہی وہ بات میں کہوں گا جو قرآن نے کہی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کوئی کبھی وہ بات میں کہوں گا جو قرآن نے کہی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کوئی کبھی وہ میں ہی نہیں یہ کہتا ہے ہر ایک امتی تیرے تو بس ہوئے بے تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے وجہ وجود آدم و حوا کہوں تجھے ابھی شیخ صاحب فرمائیں کہ 1400 سال ہو گئے جاری ہے کوششیں اس روشنی کو روک نہیں پائی بندشیں 1400 سال ہو گئے جاری ہے کوششیں اس روشنی کو روک نہیں پائی بندشیں ہر سمت ہو رہی ہے حکمت کی بارشیں اللہ تیرے جسم میں منور کی تابشیں اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے سربر کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے السلام علیکم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ آپ کا تشریف
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على صلوا عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمه محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کریم کارساز بندہ نواز غفور رحیم مولا تبارک و تعالی یہاں پر حافظ محمد عارف اور حافظ محمد ارواز صاحبان نے مل کر قرآن مجید کو پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ کی شکل میں اور تمام لوگوں نے پڑھا ہے. اللہ ان کے پڑھنے میں ان کے پڑھانے میں قصدن یا سہون جیسی بھی چھوٹی بڑی غلطی ہو گئی ہو اسے اپنے محبوب صدقے میں معاف فرما. اللہ جو کچھ بھی ذکر خیر کیا گیا تلاوت کلام مجید ہوئی آیت مبارکہ پڑھی گئی محاضرت الرکعات پیش مولا شیمی بنانے میں نکھارنے میں سنبھالنے میں اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے میں جیسی بھی چھوٹی بڑی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب احمد مصطفیٰ کا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ فضل پیش کرتے مولا قبول فرما. اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام کے ارواح طیبات مولا قبول فرما. اس کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر الصادق امام موسیٰ الغازی امام علی رضا اور تمام سلسلہ اہل بیت میں جتنے بھی بزرگان دین آئے اور گئے آئے اور جائے ان سبوں کی بارگاہ میں سے فضل فرما. اس کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور تمام صحابی صحابیات معتدین محبین مخلصین خلفاء راشدین ائمہ مجتہدین والمجتہدات تابعین تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں سے فضل فرما. اس کا ثواب حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت ام حبیبہ اور تمام امہات المؤمنین ازواج مطہرات بنات طیبات اولاد امجادوں کی بارگاہ میں سے فرما. پہلے فاتحہ کا ثواب حضرت امام اعظم حضرت امام شافعی حضرت امام مالک حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بایزید بسطامی حضرت جنید بغدادی حضرت مالک بن دینار حضرت ابراہیم بن ادہم حضرت ذوالنور مصری حضرت معروف برقی حضرت سری سقطی حضرت حسن بصری حضرت رابعہ بصری حضرت حسین ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں مدد فرما. اس کا ثواب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک بڑے پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مدد فرما. اس کا ثواب الولیۃ رسول فنا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کریم نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت بابا فرید الدین غنی شکر حضرت خواجہ صاحب اللہ الدین خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء خواجہ میر خسرو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی خواجہ بندر نواز دیس دراز خواجہ عاشق اللہ خواجہ باقی اللہ خواجہ شمس الدین اوداد اللہ مجدد دل کے ساتھی حضرت زکریا ملتانی شیخ محمود بن نقشبند حضرت شیخ شہاب الدین سورانی مخدوم اشرف سورانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت مفتی اعظمین اور تمام اولیاء کاملین اور رسول نظام کی بارگاہ میں سے مدد فرما. اس کا ثواب سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سوردیہ سبیلیہ رضویہ اشرفیہ برکاتیہ ابوالعالیہ اور جہاں جتنے بھی سلاسل ہیں ان سب میں جتنے بھی بزرگان دین آئے اور گئے آئے اور جائے سبوں کی بارگاہ میں سے مدد فرما. خصوصیت کے ساتھ مولا اس فاتحہ کا ثواب ہم سب کی جانب سے کہ اللہ حضرت شیر خدا مشکل کشا خیبر شکن شاہ زمان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجل کریم کی بارگاہ میں سے مدد فرما. آج آپ کا یوم شہادت ہے اللہ ان کی بارگاہ میں نصب رکھتے ان کے آل و اصحاب کی بارگاہ میں نصب رکھتے مدد فرما. پہلا حضور فیض سے کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات کی بارگاہ میں سے مدد فرما. اس کا ثواب تمام جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان کے گھروں سے جتنے لوگ بھی دائیں مکہ کے جانب صاحب کی مانتے رخصت ہوئے حافظ عبد الحسیب صاحب کے والد صاحبان
اور جتنے بھی لوگ ہیں اللہ اس دار بقا کی جانب اس دنیا سے دار بقا کی جانب ساتھ ایمان کے رخصت ہوئے ان سبوں کی بارگاہ میں سے مقبول فرما اللہ اس فاتحہ کے سوا تمام جتنے بھی مرحومین مومنات و مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں سے مقبول فرما اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے مولا ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما رحمت عطا فرما آنے والی تمام آفات و بلیات سے محفوظ و معمون عطا فرما اور جو بھی آفات و بلیات موجود ہیں مولا سے رفع اور دفع فرما اللہ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے سب کی دعائیں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو لوگ بیمار انہیں صحت و شفا عطا فرما جو لوگ پریشان حال ان کی پریشان حالی کو دور فرما جو لوگ مقروض انہیں بارے قرض سے بخشی عطا فرما پہلا حضور رحمت عالم نور جسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مولا عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال اس کی پریشان حالی کو دور فرما ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پہ مسلمان کم ہے اور اللہ جو مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما ان کی عزت جان کی حفاظت فرما ان کی اولاد کی حفاظت فرما ان کے کاروبار کی حفاظت فرما اللہ حافظ محمد عارف صاحب اور حافظ محمد ارباز صاحب آپ نے اللہ سنا اور سنایا ہے اور جتنے لوگوں نے بھی سنا ہے اللہ ان سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما قدم قدم کے بدلے میں اللہ نعم البدل عطا فرما ایک ایک سیکنڈ کے بدلے میں اللہ نے جزائے جزیل عطا فرما اللہ جتنے لوگ بھی موجود ہیں اللہ ان لوگوں نے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے حاجت عارض میں مولا اپنی بارگاہ سے پوری فرما اللہ سب کے گھروں میں برکت عطا فرما سب کے جائز کاروبار میں برکت عطا فرما جائز کمائی میں برکت عطا فرما اللہ حضور میں فیض سے سب کے گھروں میں اسلامی ماحول عطا فرما اللہ ہمارے بہن بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ قرآن صاحب قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ حضور میں فیض سے مولا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما حافظ عارف صاحب حافظ ارباز صاحب اللہ کے علم میں عمل میں رزق میں برکت عطا فرما اللہ اہل سنت والجماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مخلصین اللہ الدین میں شامل فرما عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرما بالخصوص مولا ہم سب کی دعاؤں پہ آمین فرما یہ مدرسہ فیضان غوث اعظم جہاں حافظ عبدالحسین صاحب کی نگرانی میں ان کی کوششوں سے چل رہا ہے اللہ اس میں خوب برکت عطا فرما رحمت عطا فرما اللہ مخلوق خدا کی طرف مائل فرما ان کی محبت پیدا فرما اللہ خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ حضور فیض سے مولا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما جامعہ حضرت محبوب الہی میں اللہ جو لوگ بھی خدمت کرتے ہیں اللہ جو لوگ بھی اس میں چندہ دیتے ہیں اللہ نے خوب ترقیاں کامیابیاں خوشحالیاں عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد گڑیا لوگ تشریف لے آپ यार बहुत दिन हुआ है अब हमने चक्कर में हम लोग तब तक दिया है Thank you.
चलो हम बात करेंगे थोड़ा बैठा बात करेंगे ठीक है
चलो बात कर लियो हाँ जी आप लोग उधर आ जाइए जो पैसे से काट दे दियो तो भाई ठीक कलम दे दियो लेकिन यार से अरे आ जाइए ऐसा है तो यार चाय ला क्या बात आप जी आया नहीं आप जी आइए आइए तस्वीर लाइए सुना करिए आइए ना आइए चलो बस राजीव भाई कहाँ रहेंगे अरे एक मिनट ये हाँ ये भी दवा नहीं चाय पहुँचा चलिए भाई आप भी अरे नहीं बड़ी बड़ी सर चाहिए है सवाल उधर तरफ पानी और एक सर राज भाई वीडियो वीडियो